وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکہ ہی دھوکہ ہے بندے، اس کے دھوکے میں نہ پھنسنا۔ یہ عام آدمی نہیں کہہ رہا، دنیا بنانے والا خدا کہہ رہا ہے، دھوکے میں نہ آنا۔ نہیں یقین آتا، جا قبرستان، یہ بڑی بڑی قبروں کے کبے، جب پھول اور گلاب جب کھانے جا ڈالے ڈال کے آتا ہے، جا ان قبر والوں کے پاس بیٹھ کے پوچھ، اور ان سے پوچھ کیا کھویا کیا کمایا، یہ رو رو کے کہیں گے پترا جڑی غلطی اسی کی تھی غلطی تو کر کے نامی۔ مال کے وارث بڑے نظر آئیں گے، ڈھور زمین کے وارث بڑے نظر آئیں گے، کار بینک بیلنس کے وارث نظر آئیں گے، ہمارا وارث سال سال گزر جاتا ہے، ہم تکتے رہتے ہیں، ہمارا کوئی وارث ہی کوئی نہیں آتا۔ ایک سال کے بعد 10 محرم کو آئیں گے، 2 دابڑے مٹی کے لے کے آئیں گے اور آ کے کہیں گے 2 بورے تھے پا دے۔ پہلا مٹی کا دابڑا گرتا ہے، باپ جھٹکا کھاتا ہے، کہا نا مرادا، سال کے بعد آیا پھر بھی مٹی پھینک کے چلا گیا، سال کے بعد آیا دابڑا مٹی کا ڈال کے چلا گیا۔ میں نے کہا چاچا فقیر، چاچا بشیرہ، چاچا نذیر، تیرا بچہ مٹی نہ ڈالتا تو کیا کردا؟ کہ پوچھ میرے پتر تو نہ اینو فائدہ نہ مینو فائدہ نہ مٹی نو فائدہ۔ میں نے کہا کیا کرتا؟ کہ 1 سال کے بعد آتا، سر کج کے آتا، ٹوپی پہن کے آتا، وضو کر کے آتا، ہاتھ میں تسبیح لے کے آتا، ہر دانے پر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا آتا، ہر دانے پر درود شریف پڑھتا آتا۔ ادھر تسبیح کا دانہ 100واں مکمل ہوتا، ادھر میری قبر کے پاس آتا، اس کے قدم اٹھانے سے پہلے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا، قل هو اللہ پڑھتا، سورہ اخلاص پڑھتا، کی کر کے گیا۔ اگر یہ عبدالحنان کہہ دے گا تو کہہ دے وہابی ہو گیا، او خدا کی قسم میں وہابی نہیں، میں تو محمد عربی کا غلام ہوں۔ باپ سے زیادہ ماں سے زیادہ کون ہوتا ہے جناب؟ جاؤ بناؤ ان کے قبر والے گھر، قبر والے گھر اوپر سے بھی بناؤ، نیچے سے بھی تو کم سے کم قبر والے گھر بناؤ۔ میں نے کہا چاچا کتنے سال ہو گئے؟ کہ 15 سال ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ میں اس کی قبر پہ گیا، میں نے ٹلی کھڑکائی، میں نے کہا اس کی قبر پہ تو لکھا ہے کہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ اوہ ننھی سی بلونگڑی ہو چونڈی، بتا 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 کیا ہوا؟ کسی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں، جھجال میں پڑے کوئی نہیں، پھر کیا ہے کہ میلہ نظر آ رہا ہے۔ جو دنیا کو ماں باپ مانتے تھے، آج قبر نے ان کی اوقات کو ظاہر کر دیا۔ عبدالحنان میں بچہ بول بول کے پکار رہا ہوں، جا میرے ابو کو سمجھا دینا، جا میری امی کو سمجھا دینا کہ قبر کے اندر اللہ اکبر حضور کی محبت والا گلدستہ لے کے آنا، یا ڈالر پاؤنڈ نہیں چلا کرتا، قبر کے اندھیرے کوٹھڑے میں تو آمنہ کے لال کا مبارک طریقہ چلا کرتا۔ میرے پیارو اللہ اکبر، ترکی کے اندر زلزلہ آیا، تمہیں ترس آیا کہ نہیں آیا؟ تم سے میں سندھ کے اندر سیلاب آیا، تم نے کپڑے تک اتار کے دے دیے، ان پر تو ترس آ رہا ہے، اپنے پہ ترس کیوں نہیں آ رہا؟ اپنے بچوں پہ ترس کیوں نہیں آ رہا؟ میرے ویرو مولوی صاحب ناراض تو عوام نہ ہو، میں ایک بات کر کے جاؤں، کبھی تم نے ہندوؤں کو روزہ رکھتے دیکھا؟ کبھی تم نے ہماری عید غیر مسلموں کو مناتے دیکھا؟ کبھی میرے عزیزو تم نے کافروں کو حج کرتے دیکھا؟ کبھی تم نے میرے عزیزو یہودیوں ہندوؤں کافروں کو نماز پڑھتے دیکھا؟ اللہ اکبر۔ جب وہ ہمارے اسلامی شعار کو نہیں مانتے، تم ویلنٹائن ڈے کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ تم ہیپی نیو ایئر کو کیوں مانتے ہو؟ جب وہ ہماری نمازوں کی مخالفت کرتے ہیں، تم ان کی گندی تہذیب کی مخالفت کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہندوستان کے اندر چلے جاؤ، شلوار قمیض والے کو اللہ اکبر جانور کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، تم ان کی تہذیب اپنا کر فنکشنوں میں کیوں جاتے ہو؟ ہمارا تو وہ دولہا مار نہیں پڑتا جسے انگریز کا لباس پسند ہے، آمنہ کے لال کا لباس اسے اپنی خوشی میں پسند نہیں آتا۔ جب تمہیں اپنی خوشیوں اپنی غمیوں میں آمنہ کا لال پسند نہیں آتا، پھر وہ ہم حوض کوثر پر اس کو کیسے پسند آئیں گے؟ جب اس کے طریقے کو دیکھ کے کہندے مولویہ دا کم ہے، پھر حوض کوثر پر خدا کی قسم کھڑے ہونے کی اجازت کوئی نہیں ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کا آستین بڑا ہو گیا، باں لٹک گئی، آپ نے گھر سے چھری منگوائی
اور کرتے کے آستین کو بنگا تنگا کر کے کاٹ دیا۔ صحابہ کہنے لگے عمر جی کینچی بھی تے کر ہے گی سی۔ عمر گھر دے اندر تیاں بھی نے نوواں بھی نے گھر والی بھی ایک بھیج دینا سی گھر اور چنگی طرح کٹ کے سی دین دی۔ حضرت عمر نے اپنا رخ منبر کی طرف سے حضور کے روضے کی طرف موڑ لیا۔ قبر اتھر کو دیکھ کر کافی دیر روتے رہے کہ عقل مینوں بھی ہے سیانا میں بھی ہاں، لیکن اللہ کی قسم یہ عمل میں نے حضور کو کرتے دیکھا، میں نے بھی عمل پورا کر دیا۔ اللہ کے نبی کا آستین بڑا تھا، آپ نے یوں کاٹ دیا، میں نے یوں کر دیا۔ میرے پیارو جب نبی نے کہہ دیا شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنا، تمہیں تمہید دلیل ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب درزی نے کون ہوتا ہے؟ درزی سینے والا۔ جاؤ کہہ دو قمیض گھٹنوں سے نیچے کر، شلوار میری ٹخنوں سے اونچی کر۔ بے آئی ہو گئی جی، بڑی بے آئی ہے، معاشرہ خراب ہو گیا جی، ساڑھے پتر خراب تو نے کی ہے، میں نے کی ہے۔ تجھے تو اللہ نے نسل عقل عطا فرمائی تھی۔ سنو معاشرت، بن مانگے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، کوئی ضرورت نہیں ٹی وی پر انگلی اٹھانے کی، موبائلوں پر، خود آپ نے اپنے بچوں کو خراب کیا۔ کس نے کہا تھا اپنے بچوں کے آگے ننگے ہو کے بیٹھو؟ کس نے کہا تھا اپنے بچوں کے سامنے فحاشی فلمیں دیکھو؟ کیوں تم نے ہوٹل والے پہ پرچہ نہیں کرایا؟ کیوں تم چائے والے سٹال کی دکان پر مجمع لے کے نہیں گئے؟ تو ہوتا کون ہے دہی بیچنے والا؟ تو ہوتا کون ہے دودھ بیچنے والا؟ تو ہوتا کون ہے چائے بیچنے والا؟ تیرا مکان ٹوٹا ہوا کرائے کا مکان ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک چائے کے کپ کے پیچھے میری نسل کو تو خراب کر رہا ہے۔ سنوکر کوئی جرم نہیں، کھیل ہے، لیکن اس کھیل کی آڑ کے اندر اتنی بڑی سکرین کے اوپر جو دکھایا جا رہا ہے، خدا کی قسم ایک سنوکر کے جھٹکے نے میری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ جس دن پہلا دن تھا میری بچی اسکول گئی، اتنی سی تھی، اتنی سی، وہ ایسا سکارف پہن کے جا رہی تھی کہ کومن پن لگا رکھی تھی، بکسوا بھی لایا ہوا سی، اس کا دوپٹہ نیچے کو اترتا ماں سرکا دیتی، کبھی وہ یوں کر کے پیچا سنبھالتی تھی، کبھی یوں کر کے دوپٹہ، جا دادے تو پیار لے لے، جا امی تو پیار لے لے۔ دادا کہنے لگا میری پتری میری پوتی اسکول چل رہی ہے، لے 20 روپے سے کھا لیں۔ کبھی کالے سرمے کے ٹکے لگائے تھے، کبھی نظر واری تھی۔ بتاؤ 10 سال تمہارے اسکول میں پڑھی، اس کا پردہ کہاں چلا گیا؟ تم نے اس کی شلوار کے ساتھ کیوں دھوکہ کیا؟ میں نے تو اسے وہ شلوار پہنا کے بھیجا تھا جس کے اندر جوتا چھپ جائے، تم نے پنڈلیوں تک ننگا کیوں کیا؟ میری بچی اللہ کا شکر ہے FSC کر رہی ہے، پہلے دن کالج سے آئی کہ لگی بابا برقع کوئی نہیں پہننا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ بڑا مذاق اڑا۔ ڈاکٹر صاحب خدا کی قسم میں نے پگڑی اتار کے بیٹی کے آگے رکھ دی، میں نے کہا اس کے اوپر کھڑی ہو جا اور باپ کی غیرت کا جنازہ نکال دے۔ اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا، مجھے پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے، اور میری بیٹی اللہ اکبر برقع پسند نہ کرے۔ سمجھ تیرا باپ جیتے جیتے مر گیا۔ بھاکرا ڈالا گلے لگی، وہ بھی روئی اور مجھے رلایا، کہا بابا غلطی ہو گئی معاف کر دو، ایدہ برقع نہیں اترے گا۔ کیوں تم اپنی بچیوں کو سبق نہیں دیتے؟ کبھی تیری غیرت پٹھے کاٹنے جا رہی ہے، کبھی تیری غیرت جانوروں کا دودھ لینے جا رہی ہے، کبھی تیری غیرت رکشے میں موٹر سائیکل کے پیچھے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ کو ایجوکیشن، لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھ کے ایک ڈیسک کے اوپر، کوئی نہیں بہن پرانے ہے، بہن پرانے، یہ بہن پراؤں نے عدالت کے کاغذوں کو لو میرج سے بھر رکھا ہے، کورٹ میرج سے بھر رکھا ہے۔ جنازے نکل گئے غیرت کے، میری مرضی میرے جسم کا نعرہ میرے گھر سے لگا۔ ایسا کڑوا نعرہ تھا کہ دینداروں کی بیٹیوں نے بغاوتیں شروع کر دی۔ نام فاطمہ ہو دوپٹہ پسند نہ ہو، نام عائشہ ہو اسے لباس پورا پسند نہ ہو، میرے لیے تو مرنے سے پہلے مرنے کا مقام ہے۔ بے دینوں نے جو چنگاری لگائی تھی، اس چنگاری کے اتنا شعلہ بڑا کہ دینداروں کے گھر کو جلا کے رکھ دیا۔ اودی تیوے تے کر دیئے، اودی تھی تیسے اپنی تینوں جبا کر دئیے، کتھے لے کے جائیے، یہ بھی تو معاشرے کا حصہ ہے۔
اور میرے پیارو ان معصوموں پر اللہ کے واسطے ترس کھاؤ. یہ ننھی ننھی سرائیاں انہیں بولنا تو کم سے کم سکھاؤ. انہیں بتاؤ تو صحیح تیری ماں تیری بہن ہوتا کیا ہے. اسے بتاؤ تو صحیح گالی اور قرآن کے اندر فرق کیا ہے. اسے بتاؤ تو صحیح بہن بھائی ماں باپ کا کیا مقام ہے. اللہ اکبر. یہ میری نسل ہے. اللہ اکبر. پیدا ہوتی جس کے کان میں اذان دلوائی تھی. اللہ اکبر. یہ میری نسل ہے. میری ماں میری بہن. تو خدا کا خوف کر. اس نسل کو اپنے ہاتھوں سے کیوں بیڑا غرق کر رہی ہے جس کے دنیا میں لانے کے لیے تو نے اپنا پیٹ بھی پھڑوا لیا, 9 مہینے گود میں اٹھا کے پھری. آج وہ نسل اپنی ماں کی چٹیاں پکڑ کے سر کے اندر جتیاں مار رہی ہے. مسٹیک کہاں سے ہوئی, غلطی کہاں سے ہوئی. میں نہ چاہتے ہوئے کہہ کے جاؤں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جو دیا میں نے اپنے گھر کو روشنی کے لیے لگایا تھا, مجھے کیا پتا یہ اجالا میرے گھر کو اندھیرے کے اندر تبدیل کر دے گا. کیوں تمہیں ترس نہیں آتا خدا کے واسطے. اپنے بچوں کے لیے کراچی پشاور سائیوال, اپنے بچوں کے لیے سعودیہ انگلینڈ جاتے ہو, اپنے بچوں کے لیے مسلح پر کیوں نہیں آ رہے. اور خدا کی قسم ڈالر پاؤنڈ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, مسلح پر بیٹھ کر رو کے دکھانے سے مسئلہ حل ہوگا. ایک جگہ میں پروگرام پر گیا, ایک محکمے کے افسر میرے پاس آئے, بڑے افسر کہنے لگے ہمیں پتہ ہے آپ یہاں آئے, آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. میں نے کہا خیر ہوئے. کہنے لگے میرے اولاد کوئی نہیں دعا فرماؤ, 16 سال ہو گئے اب تو امیدیں مایوسیوں میں نا امیدی میں بٹ گئی. میں نے کہا ڈاکٹر کا کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جگہ نہ ہو, ہسپتال کا کوئی ایسا ہسپتال, کوئی پیر کوئی فقیر کوئی آستانہ نہیں چھوڑا. تھک گئے مولوی صاحب, جہاں جا تو کہتے بس خدا نے دینی ہے دعا کر. میں کہا بے شک اس نے دینی ہے, کچھ ہلا وسیلہ بھی کر. کہنے لگے مولا پیسہ ضائع کر دیا, جس نے جو کہا ڈبل دے دیا. جہاں گیا میں راتوں دن کی پرواہ کیے بغیر چھٹیاں لے کے گیا. میں نے کہا کوئی زنانہ بیماری مردانہ کا کوئی نہیں. میں نے کہا ایک ڈاکٹر میرے پاس ہے, اگر تو کہے تو میں بتاؤں وہ کہاں ہے. کہنے لگا مولوی صاحب جلدی دسو, کان آگے کر لیا, پیسے کی پرواہ نہیں, کتنی فیس ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم 1 روپیہ بھی نہیں لگتا. کہا کتنی دور جانا پڑے گا. میں نے کہا صرف بستر سے اٹھ کے 2 قدم جانا پڑے گا. کہا اسپتال کہاں ہے. میں نے کہا تیرے گھر کے اندر ہے. کہا کہاں. ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ. میں نے کہا ابھی لے کے دے دیتا ہوں, یہ خود لے لے. وہ بڑا چکنا ہوا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا, اپائنٹمنٹ لینے نہیں پڑے گی, وارڈ اس کا یہ, پیسہ کوئی نہیں. کہنے لگا کون سا مہربان ڈاکٹر ہے. میں نے کہا جائے گا کہاں. میں نے کہا وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا, بیوی کو بھی ساتھ لے کے جائے گا, کل نہیں جائے گا آج جائے گا, دن کے اجالے کا انتظار نہیں کرے گا, رات کے اندھیرے میں جائے گا. وہ کہنے لگا ایسا کون سا ڈاکٹر. میں نے کہا ہسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی, ڈاکٹر کا نام اللہ, فیس آنکھ کے 2 آنسو ہے. اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ رات کو مصلی پر لے کے چلے جانا, 2 رکعت تہجد پڑھ کے سجدے میں گر جانا, رو کے دکھانا کا الہی میں تو بے بس ہوں تو بے بس کوئی نہیں. نبی کی عائشہ مصلی پہ روئی اور کہنے لگی کملی والے میں آج لوارث ہو گئی, تو لوارث کوئی نہیں. بیٹا یوسف کا جدا ہوا, یعقوب نے رو کے دکھایا کہ اللہ میں تو اندھا ہو گیا, تو آنکھوں والا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے رو کے دکھایا اللہ میرے ابے کو اگر چھری چلانے کا حکم دے دیا تو بچانے کا چھری کو حکم دے دے. بتا جس نے مجھے جب بلایا میں آیا کہ نہیں آیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو ملک شام میں جامع مسجد اموی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والی مسجد میں نے جب ظہر کی نماز پڑھی, وہاں کے امام صاحب سے بڑا مصافحہ ہوا, انہوں نے میرا ماتھا میں نے ان کا ماتھا چوما, آپس میں تعارف ہوا. جہاں انہوں نے بیٹھ کے درس دینا تھا اچانک میری نگاہ پڑی, پتہ یہ کون سی جگہ تھی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا, اس پہ آیت لکھی ہوئی تھی. میں نے یوں مڑ کے دیکھا, سامنے وہ محراب تھا جہاں مریم اماں بیٹھا کرتی تھی, سامنے یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک تھی. میں نے سلام پڑھا, پھر میں محراب کے پاس آہستہ سیکیورٹی تھی, میں آہستہ چلا گیا.
میں نے کہا اللہ ایک وقت تھا جب یہاں ایک تیری بندی مریم بیٹھی تھی اور بے موسمی پھلوں کی ٹرے اس کے آگے رکھی ہوئی تھی، اس کی کفالت کرنے والا زکریا علیہ السلام اس کے پاس آئے اور بے موسمی پھلوں کی ٹرے کو دیکھ کے کہا انا لکی ھذا، کہاں سے تیرے پاس آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یوں نہیں کہا وہ دے کے گیا، عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا۔ زکریا علیہ السلام کی نا امیدیوں کے اندر بدل گئی۔ اللہ اکبر، وہ پھلوں کی ٹوکری دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مولا اگر بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کو بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے جدا ہو کے کونے میں چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا عبدالحنان اکیلا نہ سنانا، زبانی نہ سنانا، لوگ کہیں گے مولی مسئلہ کتھوں پڑے ہے، کن نے دسیا ہے؟ عبدالحنان قرآن کے بولوں میں زکریا کا رونا سنا، زکریا کی فریاد سنا، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس۔ اے میرا حبیب ذرا ذکر کر کے سنا۔ اللہ اکبر، آج قاری شرافت صاحب والے مدرسے میں جا کے بتا دے کہ ایک میرا بندہ تھا ہزاروں سال پہلے، اس نے مجھے رو کے دکھایا، سینکڑوں سال پہلے رو کے دکھایا، اور کیا کہا؟ پہلے اپنی عاجزی کو ظاہر کیا، اللہ بڈڑا میں ہو گیا، وال میرے بگے ہو گئے، اللہ ہڈیاں میری باہر نکل گئی، اللہ اب بھی تیرے سے امید ہے، اگر بی بی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا دے سکتا ہے۔ کہ اس نے رو کے دکھایا، میری رحمت والا دریا جوش میں آیا، میں نے کہا جلدی جا اور جا کر جبرائیل علیہ السلام جا کر میرے زکریا کو پیغام دے دے کہ میں بیٹا بھی دوں گا، بیٹے کے ساتھ تجھے گفٹ بھی دوں گا، تحفہ بھی دوں گا۔ اللہ کیا دے گا؟ فرمایا بیٹا میں نے دے دیا، بیٹے کا نام یحییٰ رکھ دیا، اور انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، بیٹا تیری دعاؤں پہ دے دیا، تاج نبوت میں نے اپنی طرف سے تیرے بیٹے کو گفٹ دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی وہ اسی طاقتوں کے ساتھ، اسی بہاروں کے ساتھ، اسی فضل کے ساتھ آج بھی آپ کا رب میرا انتظار کر رہا ہے۔ ایسا بھی کوئی خیر خواہ ہوگا وہ یار جس کے پاس شام کو لینے کے لیے جاؤ کہندہ سویرے آوی دوپہر آوی ہلے میں نکام میں دفتر جا رہا ناظم دے دفتر جا رہا، ایسا بھی کوئی ہے؟ ہاں میرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں جدونے کے لیے اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، کہتا صبح آ جا مانگے گا ملے گا، شام دوپہر جب آ جا ملے گا، لیکن ایک بات وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، نا میری توحید میں مجھے نہ ستانا، میں تیرا ککھ نہیں بچے گا۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک اپنا شریکہ برداشت نہیں کروں گا، دوسرا ماں باپ کا شریکہ برداشت کوئی نہیں کروں گا۔ ہے تیرے تجھے گھر میں اچھے نہیں لگتے، تیری بیوی کو اپنے کمرے میں اچھے نہیں لگتے، میں اللہ کو نماز کی حالت کے اندر اچھے لگتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو نے ان کا ساتھ اچھا لگے نہ لگے، لیکن میں اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں جب تک تو نماز کی حالت میں ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا میں تجھے نماز کا سلام پھیرنے کی اجازت ہی نہیں دوں گا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اگر میرا کوئی واقف ہوگا یار بابو رشید کتھے وے، حاجی اسلم کتھے، اتنے بیٹھا ہوئے گا نظر نہیں آ رہا۔ ہائے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جس کے ماں باپ مرتے وقت اپنی اولاد سے راضی ہو گئے، سارا گھر رو رہا ہے تے ماں پیو ہس دے جان لگ گئے، منہ میں زبان کوئی نہیں، اشارہ کیتا پتر ادھر آ جا، اماں نے اشارہ کیا، ابا نے اشارہ کیا کہ اپنا سر میرے سینے پر رکھ لے۔ ہائے منہ سے رال ٹپک رہی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، بہن نے بیبے نے پیر نے کر کے ہاتھ رکھتا، جب روئی تو ماں کے اس ہاتھ شفقت بڑے ہاتھ نے باپ کے ٹیڑھے منہ نے سب کو رلا دیا۔ پتہ ہے وہ اپنے حادثے میں اپنے رونے میں کیا کہہ رہا تھا؟ پترا تو میرے نک نک تک راضی کر دیتا۔ حضور نے فرمایا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کے چلے گئے،
फरमाया उसे चाहिए क़यामत के दिल परेशान न होना, सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं माँ बाप के फरमा बरदार को तलाश करूँगा, मैं बीबी पुत्र नू तलाश करूँगा, जहाँ मुझे नजर आ गया मैं उसका हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पर ले जाऊँगा, जितना पिएगा मैं भर भर के पिलाऊँगा। फिर हुज़ूर ने फरमाया जब पी चुका फिर मैं यहाँ उसके प्यार करूँगा, यहाँ बोसा दूंगा, फिर मैं मोहम्मद दुनिया हिसाब देगी, मैं उसका हाथ पकड़कर जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आ जाऊंगा। अल्लाह। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला एक बुढ़ड़ी नु कंधे ते चाहते ले आए, या रसूलल्लाह मेरी अम्मा है, सारा हज मैंने से कंधे पे बिठा के गिराया, कमली वाले मादा होने हक अदा हो गया होएगा। आप मुस्कुराए। अब्दुल्ला बिन अब्बास कह लगा क्या कह रहा है? का सारा हज मैंने कंधे पे बिठा के गिराया, हक अदा कर दिया। का जब तू 7-8 महीने का इसकी कोख में था, ये तेरी माँ कोई काम काज कर रही थी, करते करते तूने अंगड़ाई ली, तेरी कोनी तेरा पैर का ठुड्डा तेरे माँ के लगा, तेरी माँ ने यूं करके ओह का फरमाया पूरा हज करा देना, अभी तूने ओह कहने का भी हक अदा नहीं किया। अल्लाहु अकबर। तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम। कोई पर्ची देगा दुआ करे हो, मुझे पर्ची ना दे, अपने बाप के कान में जाके कह मेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह मेरी दुआ रद्द कर सकते हैं, लेकिन बाप जैसा कैसा हो अल्लाह बाप के हाथों को खाली नहीं लुटाते। फरमाया जब तुम्हें कोई मसला दरपेश हो तो अपने बाप से कहो दुआ करे। बूढ़ा आदमी यूं करके हाथ उठाता है, वो बेअमल हो या अमल वो इसका मेरा मामला, नमाजी या बेनमाजी वो इसका मेरा मामला, लेकिन खबरदार उफ तक ना माँ बाप को कहना, बल्कि कहना दुआ कर। जो यूं करके हाथ उठाता है, यूं मुंह खोलता है, अल्लाह कहता है फरिश्तों बोलने से पहले जो मांग रहा है सब कुछ अता कर दो। जब ये बूढ़ा हाथ उठाता है, इसके सर के इसके चेहरे पर सफेदी देख के मैं अल्लाह की रहमत को भी हया आने लग जाता है। ना सताया कर माँ बाप को, बुढ़े हो गए और हालत देखिए, शलवार कहीं तहमद कहीं चादर कहीं पगड़ी कहीं, न लीड़े दा होश न बिस्तरे दा होश, जिथे बिठाया बह गए, इथे बह जा, अच्छा जी बह गए, खलोगे जा अंदर जा, अच्छा जी चले गए, जब पानी भर के लिया चले गए, जब तेनू कैसी चीनी ले गया, वो बेचारा जा रहा है बारिश के अंदर, जुतियां घिसी हुई ना एड़ी की खबर। ऐसा था जब दूल्हा बनकर तेरी माँ को ब्याह आया, ऐसा था तेरी जवानी ने इस हालत के अंदर कर दिया। अब नतीजा क्या निकला? यूं करके सोच रहा है, मैं कहा चाचा होया कि चाचा रो के आखन लगा, पुत्र ले गए नौवा, धियां ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवें बैठे जीवें बैठे चोर। आएगा कोई खटड़े पे उठाएगा, दिल करे तो कब्रिस्तान भेज देना, ना करे तो कचरे के ढेर पर डाल के आ जाना। बस ईमानदारी से बताओ, इस वक्त माँ बाप की हालत कचरे के ढेर वाली नहीं तो क्या है? ना सताइल को रमजान के रोजे नहीं बख्शवा सकेंगे, बैतुल्लाह के हजुमरे नहीं बख्शवा सकेंगे, ना सता माँ बाप को। जा मेरे प्यारो, आज अपने घर जाकर अगर माँ बाप जिंदा है तो पैर पकड़ के रो के दिखा देना, अगर फोत हो गए तो सुबह फजर पढ़ के कब्रिस्तान उनकी कब्रों के पास जाके बैठ जाना। ए अल्लाह मेरे को लमाल न दौलत न इज्जत रहने की, ये चिट्ठी वालों वाली तेरे पास आई, ये बग्गे वालों वाला तेरे पास आया, अल्लाह मैं इनको सिफारिशी बना के तेरे से माफी मांगता हूँ। ए अल्लाह जिंदगी का कोई वेला तो होगा जब मुझे देखकर मेरे माँ बाप खुश हो के मेरे माथे का बोसा लिया होगा और कहा होगा अल्लाह मेरे पुत्र दी खैर हो, अल्लाह वही दुआ कबूल फरमा, मुझे परेशानियों के भंवर से निकाल दे और राहत वाले अल्लाह बिस्तरों पे मुझे डाल दे। खुदाए पाक की कसम तुम रो के दिखाओगे, अल्लाह तुम्हें क़यामत की सुबह तक कभी रोने नहीं देगा। जब भी रोगे अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में दुनिया के लिए अल्लाह रोने नहीं देगा। बस ये मेरी बात थी मेरे आप हज़रात
بات کو سنا دی۔ او میرے پیارو، اللہ اکبر، مرنے سے پہلے یہ قبر کہاں دے رہا، جاؤ جاؤ پوچھ کے آؤ۔ 10 بتیاں اس چھوٹے سے اجرے میں، وہاں ایک بھی بتی کوئی نہیں ہے، اندھیرا اندھیرا، بجوس اس چیز کے جن کے بچوں نے، اللہ اکبر، آج بتا رہا تھا یہ بچہ اس کے والد مرحوم، یہ بچہ اس کے والد مرحوم، یقین جانو دستار یہاں سجی اور قبر کے اندر اللہ نے مرحوم کے اجالا کر دیا۔ دائیں بائیں والے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ کہ میرے پتر نے کہا تھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ اللہ، نکڑی سی سورت کی تلاوت میرے بچے نے کی، اس یتیم کے رونے کی لاج کو رکھ کر میں نے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ کوشش کرنا، یہ بچے ناظرہ پڑے ہوئے اللہ کی قسم کتنے پیارے لگ رہے ہیں، یہ وہ پھول ہیں جن کی خوشبو نے 4 عالم کو منور کر دیا۔ میرے پیارو، کوشش کرنا انہیں قرآن سے وابستہ کر دینا، انہیں قرآن کے حافظ بنانا۔ ابھی کوئی دستار سند لینے آیا تھا، اللہ اکبر، نبینا بچی کا باپ بھی آیا تھا یا کون آیا تھا، دیکھ تو سے اللہ نے کتنا کرم فرمایا، آنکھیں کوئی نہیں لیکن اللہ نے قرآن کا نور تیرے گھر کے اندر بسا دیا۔ اب سنت کا نور تو اپنے چہرے پہ سجائیو، نماز کے سجدوں کا نور اپنے چہرے پر سجائیو۔ اوے میرے ویرو، جو تم نے قاری صاحب کے ساتھ مدرسے مسجد کا تعاون کیا، اس نے یہ تعاون اس صورت کے اندر آپ کے آگے پیش کر دیا۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اسی کلاس کو اسکول جانے سے پہلے قرآن کا حافظ بناؤ، نیت کرو انشاءاللہ، نیت کرو انشاءاللہ، انہیں مدرسے سے نہیں ہٹائیں گے، حافظ بنائیں گے۔ اسکول پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن پہلے وہ علم دو جس علم کا وعدہ اللہ نے اس علم پر ہدایت کا وعدہ کر رکھا، دنیا آخرت کی قرآن کا علم، اللہ اکبر، حدیث کا علم۔ عالم بنے ہمارے بچے، کہہ دو آمین۔ قاری بنے ہمارے بچے، کہہ دو آمین۔ حضور کے ثنا خان بنے، کہہ دو آمین۔ مکے مدینے کی مسجدوں کے امام، بیت اللہ مسجد نبوی کے امام بنے ہمارے بچے، آمین۔ لیکن اس کے لیے کچھ کر کے جو دکھائیں گے، پہلے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلے، چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ۔ اللہ کی قسم، جتنے آپ نے مجھے پیسے دیے، میرے سے زیادہ اگر آپ داڑھی رکھو گے، عرش والا اس سے زیادہ خوش ہوگا۔